یہ یہاں پہ بہرحال یہ یہاں کے خادم ہیں کہ جنہوں نے جو بتایا کہ اصل خرابہ شام جو کہا جاتا ہے، زندان شام، خرابہ شام، کہ اسی جگہ پر وہ خرابہ شام تھا، اسی جگہ پہ. یعنی ایک ذہنی طور سے بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ پیچھے دربار ہے، اور دربار سے وہاں سے اس جگہ سے دربار سے اس جگہ کے جو بیویوں پر رونے کی آواز جو جگہ پہنچتی تھی، کہ یہاں پر یہ سامنے دیکھیں، یہ چوتھے امام کا مقام ہے جہاں مولا امام زین العابدین جس جگہ پر عبادت کرتے تھے اور بیٹھتے تھے. اور ادھر آ جائیں آپ، یہاں پر دیکھیں یہ سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جس جگہ پر راتوں رات عبادت کیا کرتی تھی. اور یہ سامنے جو زرعی بنی ہوئی ہے اندر، یہ حصہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مقام راس الحسین اس کو کہا جاتا ہے. یہ دربار کے اندر کا حصہ کہ جس جگہ کے لیے ملتا ہے کہ یہاں پر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی آپ کی آغوش میں جب بابا کا سر لایا گیا ہے، جب سر امام حسین آپ کی آغوش میں رکھا گیا ہے، شہزادی کی یہاں پر بہرحال شہادت ہوئی ہے. اور یہاں پہلے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ سب بنا ہوا ہے، لیکن اس وقت چھت وغیرہ نہیں تھی، یہ کھلا ہوا زندان تھا، کھلی ہوئی جگہ تھی. اس جگہ سے بہرحال جب شہزادی کی یہاں پر شہادت ہوئی ہے، شہادت کے بعد یہاں سے لے کر گئے ہیں، اور وہاں جہاں اس وقت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ ہیں کہ وہاں پہ لے جانے کے بعد آپ کو وہاں دفن کیے گئے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ مقام جسے مقام راس الحسین کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر رکھا گیا ہے، مولا کے سر کو اس جگہ پہ رکھا گیا ہے. بڑی متبرک جگہ ہے، یہاں دعاگو ہیں آپ لوگوں کے لیے. بہرحال اس کو چاندی سے پورا اس کو مڑ دیا گیا ہے چاندی سے، اور یہ یہاں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی یہ مقام سامنے آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو سامنے مقام نظر آ رہا ہے کے اندر مسلح بنا ہوا ہے کہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر چوتھے آقا جس جگہ پر میرے مولا نے جہاں پر نمازیں وغیرہ اس جگہ پڑھی ہے. آج خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار کا کہ آج ہم لوگ ان مقامات پہ آئے ہوئے ہیں، آج اس جگہ پہنچ چکے ہیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. دعا ہے پروردگار سے، پالنے والے سے، کہ اہل بیت آپ سب کو ان سب جگہوں پہ جس طرح سے ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کو بھی انشاءاللہ آنا نصیب کریں. انشاءاللہ اسی طرح کسی معصوم کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی. ذرا سا ایک منظر یہاں کا آپ دیکھ لیں، یہاں باہر کا یہ دربار کا یہ حصہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مین دربار جو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ذہنی طور سے اگر سوچا جائے تو وہ سمجھ لیجیے وہ آ جائے گی سامنے. یہ دربار کا یہ حصہ یہ دیکھیں، یہاں سے آپ کے سامنے دیکھیں، یہ دربار سامنے یہ اسے دربار کہا جاتا ہے. یہ ہے درباری عظیم، یہ سامنے دربار کا یہ حصہ ہے. یہ باہر کا صحن کا حصہ ہے، یہ صحن والا حصہ ہے باہر کا. اور اس کے بعد پھر اندر کا حصہ ہے کہ جس جگہ پر بہرحال شہزادیوں کو اندر لے جایا گیا. دیکھیں کتنا بڑا دربار ہے، کتنا بڑا دربار ہے کہ پورا قلعہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے شہزادیاں اس جگہ پر آئی ہوں گی، ان پر کیا بیتی ہوگی. کہ واقعاً یہ سوچنے والا ہے کہ وہ اہل بیت رسول کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ جن کے سایوں کو بھی زمین نے نہ دیکھا ہو، وہ اہل بیت رسول کو اس طرح سے جو ہے بہرحال پھرایا گیا سربرہنا، اور یہاں پہ ان جگہوں پر لے کر آیا گیا. ایک اگر کہ کوئی عزت دار گھر بھی اگر کوئی انسان ہو، ہر کوئی بہرحال کہتے ہیں کہ مرد صاحب غیرت ہوتا ہے. کہتے ہیں جو چوتھے امام پر بیتی ہے واقعاً وہ بیاں کرنے لائق نہیں ہے کہ بیاں کی جا سکے کہ کس طرح سے ہمارے اور آپ کے چوتھے آقا نے وہ دیکھا ہوگا کہ ماں بہنوں کو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ اور ان کے سامنے جو ہے ماں بہنوں کو اس طریقے سے پھرایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یعنی وہاں پہ نام لے لے کر پہچنوایا جا رہا ہے، نام لے لے کر کہ یہ زینب ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ کلثوم ہیں. کتنا سخت مقام ہوگا، کیا گزر رہی ہوگی میرے آقا پر. بہرحال دعا ہے پروردگار سے، پالنے والے سے، بحق کے اہل بیت، بحق کے چاردہ معصوم خدا پروردگار آپ سب کو ان سب مقامات پہ آنا نصیب کرے اور جگہوں پہ آئیں. دعا ہے کہ جس طرح یہ کاروان المجتبیٰ اس وقت اس جگہ پہ آیا ہوا ہے، آپ سب بھی انشاءاللہ ان سب مقامات پہ آئیں. امید ہے پروردگار سے، اہل بیت سے، جیسے ان سب جگہوں پہ ہم سب کو آنا نصیب کیا اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ان جگہوں پہ آئیں انشاءاللہ. کہ پھر کسی مقام پہ ملاقات ہوتی ہے، کسی جگہ پہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. التماس سے دعا، التماس سے دعا، التماس سے دعا.